الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے، انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ جس طرح پہلی امتوں کے اندر لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر فرقے بنا لیے، گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات سے بھی محفوظ فرمایا، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جو ان کا خاصہ تھا وہ یہ کہ پہلے نبی کسی قوم، قبیلے، شہر، بستی ان کی طرف بھیجے گئے، جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا،
اور یہی وہ بات ہے کہ پہلے جتنے بھی احکامات میرے رب نے نازل فرمائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان تمام کو میرے اللہ نے امت محمدیہ کے اندر یکجا فرما دیا. اور جو پہلے کام جائز تھے اللہ رب العزت نے اس بہترین امت کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اور بہترین حسن معاشرت کے لیے میرے رب نے ان کو کیا ہے منع فرما دیا. اور یہی وہ امت تھی کہ جس کے لیے میرے اللہ نے یہ اعلان فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اور کس صورت کے اندر بہترین امت بن سکتے ہو کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، جتنے بھی احکامات میرے رب نے نازل فرمائے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے والے ہو، اگر کسی بات سے منع کیا گیا ہے تو اس بات سے رک جانے والے ہو، اگر کسی بات کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کر گزرنے والے ہو، نہ کہ اس کے اندر تعویلیں، نہ اس کے اندر کوئی ایسی حجت تلاش کر رہے ہو کہ کہیں مجھے موقع مل جائے کہ میں اس سے کیا ہے درگزر کر جاؤں یا اس سے کنارہ کشی اختیار کروں. اور بہترین امت بننے کے لیے کیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور جس بات کا قرآن نے حکم دے دیا، جس بات کا نبی نے حکم دے دیا، ہم نے اس کو منوان ماننا ہے، نہ کہ کیا ہے اپنے اس دل کی، اپنے اس نفس کی خواہشات کو مان کر چلنا ہے. آج ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم مسلک کے اوپر چل رہے ہیں یا کسی فرقے کے اوپر چل رہے ہیں. ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے نا، بات کرنے والے کرتے ہیں کہ فلاں وہ تو فلاں فرقے کے اندر بٹا ہوا ہے، وہ فلاں فرقے کے اندر بٹا ہوا ہے. اور یہ بات جن لوگوں نے ہمیں بتلانی تھی، جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، اس کو پڑھنے والے، اس کے جاننے والے ہیں، یہ ذمہ داری ان کی تھی کہ لوگوں کو اس بات کے اندر فرق کر کے بتلاتے کہ تفرقہ کیا ہے اور مسلک کیا ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی اہل تشیع ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، سہروردی ہے یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، ہم نے تاثر یہ دیا کہ یہ کیا ہے دین اسلام سے ہٹ چکے. حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے. تفرقہ اس کو کہا جاتا ہے، فرقہ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے دین سے نکل جائے، جو فطرت کو چھوڑ کر غیر فطری باتوں کے اوپر عمل کرنے لگ جائے. اور مسلک اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو تو وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن اختلاف کیا ہے کہ حدیث آ گئی لیکن وہ کہے کہ نہیں اس طرح بھی اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی اس کو ماننا جائز ہے. لیکن آج ہم اس بات سے بھی، اس رستے سے بھی بھٹک چکے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس مسلک کی آڑ کے اندر ہم نے امام کی بات کو حرف آخر بنا لیا. مسلمانوں کے اندر اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہونا بڑی بات نہیں. اور اس کی مثالیں میرے نبی کی زندگی کے اندر موجود ہیں. آپ نے صحابہ اکرام سے کسی بات پر مشورہ لیا تو مشورہ دینے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی اس طرح کر لیجیے، کسی نے کہا نہیں اس طرح عمل کر لیجیے. اور یہ بات بدر کے ان قیدیوں کے لیے جو قیدی ہو کر آئے، کسی نے کہا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا نہیں ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں. اور جس کی رائے میرے نبی کو پسند آئی آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں. کسی کو یہ کہا کہ تم تعلیم دے دینا ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو بڑھا دینا. یہ وہ باتیں ہیں جو دین ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کو حرف آخر نہیں سمجھ لینا کہ میں جس بات پہ قائم ہوں یا جو میرے دل کے اندر بات ہے وہی حقیقت ہے اور میں اسی بات کے اوپر ڈٹ جاؤں کہ لوگ بھی اسی بات کو مان کر چلیں.
آج کیا وجہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ایک نبی کا پڑھا، ہم ماننے والے ہیں تو ایک خدا کے ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور دین اسلام ہمارے پاس وہ بھی قرآن اور حدیث کی صورت کے اندر موجود ہے، اور نازل کرنے والا بھی ایک ہے، جس کے اوپر اتارا گیا وہ بھی آخری نبی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نبی کے دور کے اندر اللہ نے کسی اور نبی کو یا ایسے شخص کو یہ طاقت دے دی ہو کہ اس کی بات میرے نبی کی بات کے برابر آ جائے، کوئی ایسا شخص نہیں، اور نہ تاریخ اور نہ کتابیں ثابت کر سکتی۔ تو پھر میرے بھائیو، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں امت واحد بننے سے روک رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں مسلک جہنم کے اندر جانے والا ہے یا فلاں مسلک جنت کے اندر جانے والا ہے، بلکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی مسلک، جو بھی میرے نبی کا ماننے والا ہے، جو ان دو باتوں کو کنتم خیر امت، تم سے بہترین امت وہ ہے اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم کرنے والی ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنے والی ہے۔ اور ہم منع اس صورت کے اندر کر سکیں گے جب ہمیں دین کا علم ہو، قرآن کی جو فقاہت ہے، جو بلاغت ہے، ہم اس کو سمجھنے والے ہوں گے۔ ہمیں تو آج تک اس بات نے اس دین سے دور رکھا کہ جب ہم نے کسی بات کو لے کر یا کسی مسئلے کو لے کر کسی مولوی سے، کسی امام سے یہ پوچھنا چاہا کہ ہمیں بتلائیں کہ نبی کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں یہ بات کہہ کر اس سے دور کر دیا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ عربی کے اندر ہے اور تم اس کو پڑھنے سے قاصر ہو۔ میرے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہر اس پڑھنے والے کے لیے۔ کوئی ہے جو اس کے اندر غور و فکر حاصل کرے؟ اور کہیں پر میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اسی امت کے لوگ۔ اور نماز جو ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار جس کے اوپر ہے، جو منبع اور محور ہے، کیا ہم اس کی پابندی کرنے والے ہیں؟ میں ضمناً یہ بات کر رہا ہوں کہ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں تو ہم ایٹومیٹکلی نیکیوں کی طرف راغب ہونے والے ہوں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے ہوں گے، اور امت واحد ہم اسی صورت کے اندر بن سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر چلنے والے ہیں، اور بہترین امت اسی وقت ہوں گے۔ یہ نہیں کہ لوگ جو پہلے تھے تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے، ان کے اندر میرے رب نے تورات اور انجیل کے اندر مثالیں دی تو ان لوگوں کی دی اس امت محمدیہ کی، اور ان کی خصلتیں، نشانیاں، خوبیاں کیا بتائی میرے اللہ نے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کیا ہے؟ سخت گیر ہے، اور آپ اس کے اندر نرم کرو۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہم اپنوں کے لیے اتنے سخت ہیں کہ اگر کسی کی بات ہمارے دل کو گراں گزر جائے تو یقین مانو دن، مہینے، سال گزر جاتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے یار، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو گئی یا میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، بلکہ ہم اس کو حرف آخر سمجھ کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے ہیں۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو، رشتہ داریوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سے دور کیے بیٹھے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، اللہ کے راستہ میں جب ضرورت پڑتی ہے تو نکلتے نہیں ہیں،
کسی مظلوم کی ہم مدد نہیں کرتے، کسی ظالم کے ہاتھ کو ہم روکتے نہیں ہیں، تو کیا ہم اس بات کے مصداق ہیں کہ اللہ کا قرآن یہ الفاظ کہے کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ کیا ہمارے اندر پھر یہ بات ہے کہ ہم اس امت کے اندر شامل ہو جائیں جو سب سے بہترین امت ہے؟ 1,24,000 کے قریب انبیاء کو مبعوث فرمایا میرے اللہ نے، اور سال کے دن کتنے ہیں؟ 365۔ ہماری اوسط زندگی کی ایوریج کیا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، یہی ایوریج ہے نا؟ ان دنوں کا شمار کر کے دیکھ لو کتنے سال بنتے ہیں۔ اور جس طرح کا آج کے معاشرہ اور جس طرز کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، میں یہ سوال اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے ہماری مسلمان ہونے کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جو میرے رب نے ہمیں سیرت اور بصارت عطا فرمائی ہے، ہم اس کو ایسے ہی پہنچائیں جس طرح میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی بلغوا انی ولو آیا، اور پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ میری ان باتوں کو جو حاضر ہیں وہ بھی سن لی اور ان لوگوں تک پہنچا دینا جو اس وقت موجود نہیں۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ اور میرے بھائی، یہ مل کا یہ قدرت اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اس کتاب کی، قرآن کو اور کیا ہے نبی کی سنتوں کو جاننے والے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس وقت تک لن تزلوا، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور سچ بتانا، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے والے ہیں؟ میں تو صرف یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھو، کیا میں نے غیبت سے جان چھڑا لی؟ کیا میں نے جھوٹ سے پیچھا چھڑا لیا؟ کیا میں نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے لوگوں کا حق ناحق مال کھانا چھوڑ دیا؟ کیا میں اپنا وعدہ کر کے اس کو پورا کرنے والا ہوں؟ اگر میرے پاس کسی کی امانت ہے میں اس کو امانتاً رکھنے والا ہوں، اس کے اندر خیانت کرنے والا نہیں ہوں؟ میرے شب و روز کیسے ہیں؟ لوگوں کے اندر تو میں پارسا نیک ہوں، لیکن جب میں علیحدہ ہوتا ہوں، تنہائی کے اندر ہوتا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ شیطان میرے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ میرا یہ دل، میرا یہ سینہ ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں حقیقت کے اندر اچھا ہوں یا برا۔ اور ہم تو گناہ کے اندر تمیز نہیں کر پا رہے، نیکیوں کو کس طرح پہچانیں؟ میرے نبی صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں، گناہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ صحابی سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی ہم کس طرح پہچانیں گے کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حاق فی صدری، جو چیز تیرے سینے کے اندر کھٹکے، جس کے اوپر تیرا ضمیر ملامت کرے، سمجھ جانا کہ وہ بات کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کے مخالف ہے، خلاف۔ کبھی ہم نے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یقین مانو اگر ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تیری زبان سے کسی کے لیے دعا نکلے اور میرا رب اس کو رد کر دے، میرا دل یہ نہیں مانتا، میرا دین یہ نہیں کہتا۔ پھر کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد، نفل و نوافل کے بعد جی دعا مانگے، پھر بھی اس امت کے حالات ایسے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم امت جو پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسلمان کمیونٹی ہے، ملک ہے، ان سب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کنتم خیر امہ،
اور میرا اللہ قرآن کے اندر یہ اعلان فرما رہا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں بیان کر دی گئی۔ اور اسی پارے کے اندر میرے اللہ نے یہ اعلان فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم میں سے کیوں کوئی امت میں سے ایسے لوگ نہیں بنتے جو لوگوں کو کیا ہے بلائیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور لوگوں کو کیا ہے نیکی کا حکم، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں۔ اور میں یہ بات، ایک شراب پینے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، ریاکاری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کا مال نہ کھانے والا ہے، قبضہ مافیا ہے، قبضہ گروپ ہے، اس کے لیے تو وہ چیز حلال اور جائز ہے جو وہ کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ کہتا نہیں، میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں اپنی زندگی کے اندر۔ اور مومن کا یہ خاصہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا مومن دنیا کا ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر بتاؤ کیا ہم اس زمرہ کے اندر آتے ہیں کنتم خیر امت؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی نہ کسی رنگ کے اندر، کسی نہ کسی شکل کے اندر جھوٹ کو بڑی خوبصورتی سے بول کر یہ کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر صرف اس ڈھانچے کو، اپنی ذات کو بچانے کے لیے آئے؟ کیا ہم اس کی حفاظت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے؟ اور میرے بھائی، اس جسم کی، اس ڈھانچے کی وقت اتنی ہے کہ جب تیرے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تیرے اعمال اچھے ہوئے تو جنت سے فرشتے آئیں گے، اگر برے ہوئے تو جہنم کے اندر سے فرشتے وہ گندگ سے بنا ہوا بدبودار لباس لے کر تجھے لپیٹنے کے لیے آئیں گے۔ یہ دنیا کے اندر یہ کتاب ایسی ہے جس کی تیاری میرے رب نے بتلا دی۔ میرے نبی چاہتے تو کیا اس دنیا کے زندگی کو حاصل نہ کر لے؟ کیسر و کسریٰ کے محلات جن کے خزانے جن کے پاؤں کے نیچے تھے، یقین مانو وہ اس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ میرے صحابی نے میرے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیسر و کسریٰ تو دنیا کی زندگی کے مزے لوٹے اور ہم اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ تو دنیا کی زندگی کی مزے لوٹے اور ہم آخرت کی زندگی؟ بات کس لیے کی کہ دونوں جہانوں کا مالک، جن کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہ کھجور کی چٹائی کے اوپر لیٹے ہیں اور مٹی کے نشان، چٹائی کے نشان ہیں اور چٹائی کیا ہے؟ مٹی کے اوپر بیٹھے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور اس سے اوپر والی جو آیت مبارکہ میرے اللہ نے بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب سادہ لوگ مسلمان ہیں، یہ رسی ڈھونڈنا نہ شروع کر دیں کہ وہ رسی کہاں ہے، کس ملک کے اندر ہے، کب بنی، کب میرے رب نے زمین کے اوپر اتاری۔ یہ میرے رب شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو دین اسلام ہے، اس کو کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کیا ہے؟ تفرقے میں نہ بڑھ جانا، گروہوں کے اندر نہ بڑھ جانا۔ آج یقین مانو ہماری زندگی کا منبع اور محور یہ ہے، ہماری پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس دین کی آبیاری کے لیے اپنے شب و روز وقف نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں یہ فکر لاحق ہے کہ میں جس مسلک کا ماننے والا ہوں اس کی گروتھ اور اس کی آبیاری کتنی ہو رہی ہے۔ میں اپنی زندگی کا سارا زور لوگوں کو اہل حدیث کرنے پر لگا دوں تو میرے جو دوست ہیں، جو میری جماعت کے ہیں، وہ کہیں گے واہ کیا یار مولوی۔ اگر میں یہی توانائیاں صرف کروں کسی کو سنی بنانے میں، اہل تشیع بنانے میں، دیوبندی بنانے میں، تو پھر کیا ہے؟ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے اور اسلام کو کہتا ہے تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں بسنے والے ہو۔ حدیث نے کیا کہا؟ کبھی ایک جسم کی مانند کہا مسلمان،
کبھی ایک دیوار کی مانند کہا کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، جب یہ مضبوطی ہوگی تو دیوار مضبوط ہوگی۔ اور جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہم کیا سارے ایک مٹھی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں 1965 کی جنگ ہے، 1971 کی جنگ ہے، یہ پچھلے سال جو مئی کے اندر اسی مہینے کے اندر معاملات ہوئے۔ ہمارے جتنے بھی اختلاف ہیں، سیاسی ہیں، دینی ہیں، لیکن کیا ہے، ہم ایک قوم اور ایک امت ہیں۔ اور اس کے مصداق ہم اسی وقت ٹھہرے جب ہمارے اندر یہ ایک امت وحدہ والی خصلتیں آ جائیں۔ ہمارے اندر وہ چیز ہوگی تو ہم لوگوں کو بتلائیں گے نا کہ بھائی یہ چیز یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ اب شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، روکو گے تو کہے گا تمہیں کیا؟ تعمیلیں ایسی کہ یہ حلال چیزوں سے بنی ہے، پھر حرام کیسے ہو گئی؟ اب حلال جانور ہے، اگر اس کو کسی آستانے پر یا کسی غیر اللہ کی جگہ پر ٹھکانے پر ذبح کرو گے، حلال جانور ہے لیکن شریعت نے کیا اس کو حرام کرا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، حلال جانور مر گیا، حلال ہونے کے باوجود وہ حرام ہو۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں میرے بھائی، اگر امت بہترین بننا ہے تو میرے اللہ نے کیا فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب۔ تو میرے بھائی کو اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم امت محمدیہ کے اندر ایسے ہیں، ہمیں یہ سعادت بخشی گئی۔ یقین مانو اگر حقیقت کے اندر دیکھیں تو ہم یہ زندگیاں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف جتنی بھی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، صرف اپنے اس ڈھانچے کو بچانے۔ اختلافات تو گھر کے اندر ہوتے ہیں، بھائیوں کے اندر ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں، برادریوں کے اندر ہوتے ہیں، محلوں کے اندر ہوتے ہیں، بازاروں کے اندر ہوتے ہیں، شہروں کے اندر ہوتے ہیں، ملکوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو حرف آخر نہ۔ تو میرے بھائیوں کوشش کرو کہ ہماری جو ذمہ داری ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر ہم نے اس کا مصداق بننا ہے تو ہمارا پھر یہ چیز کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑے گی، برائیوں سے دور ہٹنا پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا اگر برائی سے نہیں رکتا تو پھر وہ سمجھ لے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں خدا را اپنا محاسبہ کرنا شروع کرو، لوگوں بنے۔ اور ہمارے اندر سب سے بڑی، میں اس کو خوبی نہیں کہوں گا، خامی کہوں گا، کہ ہمیں اگر پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کی آیت سچی ہے اور میرا بھائی نہیں مان رہا، ہمارا کام کیا اس کو بتاؤ۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ لاٹھی لے کر، چھڑی لے کر یا تلوار لے کر اس کے پیچھے لگ جائے، مان ورنہ تیرا سر ہوگا۔ میرے نبی بار بار یہ تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیجیے، کلمہ پڑھ لیجیے۔ میرے رب نے کیا اعلان فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کسی کو ہدایت دینا نبی تیرے اختیار کے اندر نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جس کو میرا رب چاہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا کام لوگوں کو بتانا ہے، آگاہی فراہم کرنا ہے، اچھے اور برے کے اندر فرق سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہمیں بھی معلوم ہے یہ جو قانون ہے ہماری ریاست کے، ہمارے ملک کے، ان کے اندر بے شمار ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس شریعت کے ساتھ میل نہیں کھاتے، قرآن و سنت کے ساتھ میل نہیں کھاتے، لیکن ان کے اندر شکے بیان کر کے ان کے اندر کیا ہے، نرمی پیدا کرنا۔ جس طرح چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے قرآن کے اندر، ہم نہیں دیتے۔ قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے، سر قلم کرو، قصاص لو، ہم نہیں کرتے۔ زانی ہے، شادی شدہ ہے، سنسار کرو، ہم نہیں کرتے۔ اس کے اپوزٹ ہمارے قانون موجود ہے۔ کسی کو قتل کرنے پر سزائے موت ہے، کسی کو عمر قید کی سزا ہے، زنا کر لیا تو اس کو چند عرصہ جیل کے اندر رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، چور ہے اس کی بھی
ضمانت ہو جاتی ہے، بیل ہو جاتی ہے اور دوسرے معاملات بھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس دنیا کو اور اس دین کو سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دین کے لیے پیدا ہوئے۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، ہماری ضروریات کو پورا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے اندر مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔